میری بیٹی کے سسرال سے فون آیا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ کے بھاگتا ہوا بیٹی کے سسرال پہنچا تو دیکھا میری بیٹی کی لاش زمین پر پڑی تھی، جبکہ داماد اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ اس کے والدین رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ صدمے سے بے ہوش ہے۔ میں بچی کی لاش گھر پر لانے لگا تو ساس بولی، بچی کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے گا۔ یوں جب غسل اسے دینے لگے تو ظالم ساس کو اس وقت بھی رحم نہ آیا۔ بولی، اس کا تو جسم اکڑا ہوا ہے، تیز ابلتے پانی سے ذرا غسل دے دو۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ مگر اسی وقت ساس چلاتی ہوئی باہر آئی اور اندر سے اللہ اکبر کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگی۔ میں بھاگا اندر گیا تو قدرت کا انصاف دیکھ کر سجدے میں گر پڑا، کیونکہ میں جو ہی گھر میں داخل ہوا تو میری ننھی سی پیاری سی پری بھاگتی ہوئی میری طرف بڑھ آئی۔ میں نے بھی لپک کر اسے گود میں اٹھا کر ہوا میں گھما دیا تو وہ کھلکھلانے لگی اور میرا یوں ہی روزانہ استقبال کیا کرتی۔ میں نے اس کو زمین پر اتار کر مسکراتے ہوئے اپنی بہن کی جانب دیکھا جو اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ وہ بھی میری مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا تھی۔ بابا، آج آپ میرے لیے کیا لائے ہیں؟ میری ننھی پری نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا تو میں نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں جانتا تھا کہ اس کو چاکلیٹ بہت پسند تھی، لہٰذا میں روزانہ ہی اس کے لیے کوئی نہ کوئی چاکلیٹ لے کے آیا کرتا۔ وہ بھی چاکلیٹ دیکھ کر بے انتہا خوش ہو گئی۔ اس نے اچھل کر ہوا میں چھلانگ لگا کر اور تالیاں بجا کر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور میری ہتھیلی پر سے چاکلیٹ اٹھا کر اندر بھاگ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلا آیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ میں نے اپنی بہن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تو وہ اداس ہو گئی۔ آج بھی زیادہ وقت رو کر گزرا ہے۔ مریم نے ماں کی کمی بہت محسوس کی ہے، بہل جائے گی اور کچھ عرصے میں نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا اور جوتے اتارنے لگا۔ میرا نام سلیم ہے۔ میں نے محبت کی شادی کی تھی۔ اماں ابا سے مخالفت مول لے کر سفینہ کو اپنایا۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ ہماری محبت 4 دن کی تھی، مگر اس قدر شدید کہ میں اسے کھونے سے ڈرنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہر حال میں میری ہو۔ میری محبت کی شدت اور گہرائی شاید اس نے بھی محسوس کر لی تھی، تبھی تو وہ کھینچتی چلی آئی تھی۔ میں نے اس سے اقرار محبت کیا تو اس نے میرا پرپوزل قبول کر لیا، مگر اسے لگا تھا کہ شاید ہم اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اور میری نوکری لگنے کے بعد کہیں جا کر شادی کریں گے، مگر مجھ پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے ایک دن بھی صبر نہ کیا اور اسی دن اسے کورٹ میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ آر یا پار، تم بتاؤ، میں نے اپنے جوش کو دباتے ہوئے کہا تو وہ کچھ حیران ہوئی۔ شاید وہ اس اچانک فیصلے سے ڈر گئی تھی۔ ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ شادی آرام سے گھر والوں کو منا کر کریں گے۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی مگر میں سمجھانے سے کہیں آگے تھا۔ ابھی یا پھر کبھی نہیں۔ میں نے دھمکی دے کر گیند اس کے کوٹ میں ڈالی تو وہ انکار نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں، اس نے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ میں خوش تھا کہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ نکاح کرتے ہی میں اسے گھر لے آیا اور اماں ابا کے سامنے لے جا کھڑا کیا۔ یہ آپ کی بہو ہے۔ اماں ابا نے حیرت سے اسے اور پھر مجھے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں اپنی بہن کے ارمانوں کا بھی ذرا خیال نہ آیا؟ اماں فکر مندی سے بولی تو میں چونک کیا۔ میری بہن اور میرا رشتہ تو وٹے سٹے کی بنیاد پر طے تھا۔ میرا جس سے رشتہ طے تھا وہ میری خالہ کی بیٹی تھی جو بالکل جاہل تھی اور مجھے ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن ہی میرا دل سفینہ پر آ گیا تھا، جبکہ آخری سال تک ہمارے درمیان اظہار اقرار سب کچھ ہو گیا۔ اپنی محبت میں مگن اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں تو میں بالکل ہی بھول گیا تھا۔ میں نے شادی کی جلدی اس لیے کی تھی کہ کہیں اماں ابا میری شادی زبردستی اس لڑکی سے نہ کروا دیں جس سے میرا رشتہ طے تھا، پر اپنی بہن کے رشتے کے بارے میں نے ایک بار نہ سوچا۔ میں کتنا خود غرض تھا جو اپنی پسند کی لڑکی کو بیوی بنا کر لے آیا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ خالہ کو جیسے ہی میری شادی کا علم ہوا انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کا رشتہ میری بہن سے ختم کر دیا اور اس کی کسی اور لڑکی سے شادی بھی کر دی۔ میری طرح انہوں نے بھی اپنے بیٹے کی شادی کرنے میں بے حد جلدی کی اور ہمیں سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ دی، جیسے کہ وہ شادی کی تیاری پہلے ہی کر بیٹھی ہوں۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ میری وجہ سے میری بہن کا مستقبل داؤ پر لگ گیا تھا۔ میں تو خطا کار اور مجرم تھا ہی، مگر سفینہ بغیر کسی جرم کے ہی ماری گئی تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ حقیقت اس کے برعکس تھی، یہ میں جانتا تھا،
محبت کی شروعات بھی میں نے ہی کی تھی، جبکہ نکاح کا سوشا بھی میں نے ہی چھوڑا تھا، مگر اماں ابا یہ حقیقت نہ تو جانتے تھے اور نہ سننے کو تیار تھے۔ سارے خاندان کو معلوم تھا کہ صبا کا رشتہ طے ہے۔ اس لڑکے سے رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی خاندان میں سے صبا کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ خاندان سے باہر لڑکی دینے کا ہمارے ہاں رواج نہ تھا، پھر بھی میں رواج کو بدلنے چلا تھا۔ جب میں نے اپنے لیے غیر خاندان سے لڑکی لے آیا تھا تو پھر میری بہن بھی غیر خاندان میں چلی جاتی تو اس میں کیا حرج تھا؟ یہی سوچ کر میں نے خاندان سے باہر اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے، مگر اماں ابا تو ایک طرف وہ خود ہی شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی آنکھوں میں اس کی محبت کے دیپ جلتے تھے۔ میں نے وہ دیپ جلے ہوئے تو نہ دیکھے تھے، مگر بجھے ہوئے واضح دیکھ سکتا تھا۔ میں نے نہ صرف اس کے ارمانوں کا بلکہ اس کی محبت کا بھی گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں شرمندہ تھا۔ اپنی بہن کے جذبات کچلنے اور اس کی خوشیاں چھیننے کے جرم نے مجھے مجرم بنا دیا۔ تبھی میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں اپنی بیوی کی درگت بنتے دیکھتا تب بھی کچھ نہ کہہ پاتا۔ گھر میں سفینہ کو سب سے پہلے قبول کرنے والی میری بہن ہی تھی۔ اس کے بڑے پن کا میں مزید قائل ہو گیا۔ یہ سودے نہ تو زبردستی کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور نہ مرضی کے بغیر بن سکتے ہیں۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، مجھے تم سے کوئی گلا شکوہ نہیں۔ میری بہن نے میرے جرم کو فوراً ہی معاف کر دیا تھا۔ میں نے سفینہ کو پہلے دن ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے جلد بازی سے کام لیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا کوئی قصور نہیں، پر ہم اب ایک ہیں۔ میرے حصے کی ڈانٹ تمہیں سننی بھی پڑے تو چپ چاپ سن لینا۔ میرے ماں باپ اور بہن میری وجہ سے بہت دکھی ہیں، انہیں مزید دکھ نہ دینا۔ سفینہ نے تو جیسے میری نصیحت پلو سے باندھ لی تھی۔ اس نے صبر و استقامت کا وہ دامن کا ہاتھ تھاما کہ میں بھی حیران تھا۔ اماں اسے گالیوں سے بھی نواز لیتی تو وہ نہ بولتی۔ میں اپنی سعادت مند بیوی پر واری قربان جاتا۔ وہ ایک امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، ماں باپ کی لاڈلی اکلوتی بیٹی تھی، مگر اس نے اپنے باپ کی عزت پر جو داغ لگایا تھا، اس کے بعد سے وہ اپنے ماں باپ کی نظروں میں اپنا مقام کھو چکی تھی۔ مجھ سے کورٹ میرج کے بعد نہ تو اس کے ماں باپ کبھی اس سے ملنے آئے، نہ وہ کبھی ملنے گئی۔ ایک تو اس کی فرما برداری اور دوسرے اس کی اپنے میکے سے دوری اماں کو مزید شیر کر گئی۔ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ میں چپ چاپ تماشا دیکھتا رہ جاتا۔ اپنے طور پر میں اس کو جتنا سکھی رکھ سکتا تھا رکھنے کی کوشش کرتا، مگر اماں اس کا دل جلانے کو کافی تھیں۔ وہ ہماری کوئی خوشی نہ رہنے دیتی، بلکہ ہر موقع پر سفینہ کو ذلیل کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیا کرتی۔ میں اکیلے میں سفینہ کو تسلیاں دیتا اور رونے کے لیے اپنا کندھا بھی دیتا، مگر اماں کے سامنے تو وہ میری خود کی بولتی بند ہو جاتی۔ وہ اتنے پر ہی خوش تھی، اس نے میری ماں کے خلاف کبھی گلا شکوہ نہ کیا تھا۔ سفینہ اماں تو نہیں، بالآخر ابا کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب ابا بھی بے لفظوں میں اس کی وکالت کرنے لگے تھے۔ وہ اسی پر خوش تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ اماں کا دل جیتنے میں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ میری بہن سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ خود کو میری بہن کا مجرم مانتی اور اس کی دلجوئی میں لگی رہتی۔ اگر میری بہن کی شادی ہو جاتی اور وہ اپنے حصے کی خوشیاں پا لیتی تو شاید سفینہ اور میرا پچھتاوا، جبکہ اماں کا دکھ بھی ختم ہو جاتا اور ہم زندگی زیادہ بہتر انداز سے گزار سکتے، مگر ایسا نہ ہوا تھا۔ اسے کوئی اچھا رشتہ نہ ملا اور نہ وہ شادی کے لیے راضی ہوئی۔ اللہ نے شادی کے 3 سال بعد ہمیں ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ ہماری پیاری مریم چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس نے حسن اور خوبصورتی میں سفینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ میں اس پر واری صدقے جاتا۔ زندگی مکمل تھی۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہوتا جا رہا تھا۔ اماں ابا بیمار رہنے لگے۔ سفینہ نے ان کی خدمت میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مجھے سفینہ سے شادی کرنے پر فخر محسوس ہوتا۔ تاہم دوسری طرف سننے میں آیا تھا کہ میری خالہ کی بیٹی جس سے میرا رشتہ طے تھا، اس نے اپنے بوڑھے ساس سسر کو گھر سے نکال دیا تھا۔ بیماری کے دنوں میں اماں کا خیال رکھنے پر سفینہ نے اماں کا بھی دل جیت لیا۔ اماں کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ سفینہ کی صورت میں اس کے گھر میں کون سا قیمتی نگینہ موجود تھا۔ اماں نے سفینہ سے کیے گئے ظلم کی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ شاید اماں کو اسی معافی کی مہلت دی گئی تھی، کیونکہ دونوں ساس بہو کے تعلقات بہتر ہوتے ہی ایک دن اچانک دل کا دورہ پڑنے سے سفینہ اس دنیا سے ہم سب کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے اس کی موت کا یقین نہ ہوتا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اچانک ہمیں یوں چھوڑ جائے گی۔ میری بیٹی مریم سارا دن اسے گھر میں ادھر سے ادھر تلاش کرتی پھرتی۔ وہ اس وقت 7 برس کی تھی۔ میں تو خود کو ہی نہ سنبھال پا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو کیسے سنبھالتا؟
اماں ابا اور میری بہن نے مل کر میری بیٹی کو سنبھالا اور مجھے حوصلہ دیا، مگر سفینہ کے جانے کے بعد تو جیسے مصیبتوں اور دکھوں نے ہماری دہلیز پر ڈھیرے جما لیے تھے۔ سفینہ کی موت کے 2 برس بعد اماں اور اگلے ہی برس ابا بھی سفینہ کے پیچھے ہو لیے۔ شاید مجھ سے زیادہ انہیں سفینہ سے پیار ہو گیا تھا۔ مریم کی تعلیم و تربیت کا بیڑا میری بہن نے اٹھا لیا۔ وہ ہم دونوں کے جینے کی امید تھی۔ میری اس میں جان بستی تھی، جبکہ اس کی پھپھو بھی اسے ماں سے بڑھ کر چاہتی۔ اپنی ماں کی ممتا سے محروم مریم پھپھی کی گود میں چھپ جاتی۔ میرا دل کرتا کہ میں اس کی دنیا جہان کی ہر خواہش پوری کروں، مگر وہ سفینہ کی بیٹی تھی۔ صبر و عزم کا بھرپور پھینک کر اس نے کبھی مجھے بے جا فرمائشیں بتا کر تنگ نہ کیا۔ بڑے ہوتے ہی اس نے گھر کے کاموں میں اپنی پھپھو کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، جبکہ اس کی طبیعت میں شائستگی اور معصومیت تھی۔ چھوٹی عمر سے ہی اس کے کافی رشتے آنے لگے تھے۔ میں بھی جلد از جلد اسے رخصت کر کے اسے اس کے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ ایک باپ کی طرح میری یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش و خرم اور ہنستی بستی رہے۔ ابھی اس کا ایف اے ہی مکمل ہوا تھا کہ میری دفتر میں کام کرنے والی ساتھی نے مریم سے اپنے بیٹے کا رشتہ پیش کیا تھا۔ وہ مریم کو میرے ساتھ کالج جاتے کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اب وہ اپنی بیٹی کو مریم سے ملوانا چاہتے تھے۔ میں نے بخوشی انہیں گھر بلا لیا۔ ان کا لڑکا پڑھا لکھا اور اچھی پوسٹ پر تھا، جبکہ عمر بھی کچھ زیادہ نہ تھی۔ لڑکے کی ماں بہن کو بھی مریم پسند آئی تھی۔ میں لڑکے کے باپ کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ہم برسوں سے ایک ہی دفتر میں کام کر رہے تھے۔ ان کی عادت و اطوار اور فطرت بہترین تھی، جبکہ لڑکے میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی۔ تو میں اس رشتے پر کیا اعتراض اٹھاتا؟ لہٰذا اپنی بہن کے مشورے سے اور مریم کی رائے سے میں نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں نے مریم سے دوستانہ انداز میں پوچھ لیا تھا کہ اگر اسے کوئی اور پسند ہے تو وہ بتا سکتی ہے۔ میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو بیٹیوں کو ان کی پسند کا حق نہ دے۔ مگر مریم نے یہ کہہ کر میرا دل شاد کر دیا تھا کہ نہیں بابا، آپ فکر نہ کریں، آپ کی پسند ہی میری پسند ہے۔ وقت اتنی جلدی گزر گیا تھا۔ کل تک مریم میرے استقبال کو بھاگ کر باہر آتی اور اپنی چاکلیٹس کا انتظار کرتی۔ آج اپنے باپ کی دہلیز سے رخصت ہو چلی تھی۔ مریم چونکہ میری زندگی کی واحد خوشی تھی، لہٰذا اس کی رخصتی کا مرحلہ میرے لیے بے انتہا دکھی لمحہ تھا۔ وہ بن ماں کی پلی تھی۔ ویسے تو میری بہن نے اسے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا، مگر ماں کے بغیر پلنے والے بچوں میں جو سمجھداری اور میچیورٹی ہوتی ہے وہ اس میں موجود تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ اس کی پھپھو نے تیاریوں کی تمام ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا اور مریم کی رخصتی کا دن نہ پہنچا۔ میں اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اشک بہار تھا۔ سفینہ کی نشانی بھی آج مجھے چھوڑ کر چلی تھی۔ میں اس کی دائمی خوشبو کے لیے دعا کو تھا۔ مریم کی رخصتی کے بعد گھر بالکل سونا ہو گیا۔ میری بہن سارا دن گھر میں ادھر سے ادھر بلا وجہ گھومتی رہتی، جبکہ میں دفتر سے آنے کے بعد اپنے بستر پر اداس پڑا رہتا۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ ملنے آئی تھی۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے حد خوش تھے۔ ان دونوں کو خوش دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ مریم پر گھر کی ذمہ داریاں پڑیں تو اس نے آنا جانا کم کر دیا۔ میں بھی اسے زیادہ تنگ نہ کرتا کہ وہ بار بار مجھ سے ملنے آئے۔ میں بس یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش باش رہے اور سسرال میں اپنا دل لگائے، نہ کہ میکے کی دہلیز پکڑ کر بیٹھی رہے۔ اللہ نے اسے جلد ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث وہ بہت ہی کم آتی۔ میں دفتر میں اس کے سسر سے اس کی خیریت معلوم کر لیا کرتا۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا تھا۔ میں خود کو روک نہ سکا اور اپنی بہن کو لیے اس سے ملنے ہسپتال جا پہنچا۔ اس کی بچی بالکل اس کے جیسی تھی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میری مریم ایک بار پھر سے آ گئی۔ میں کتنی ہی دیر بچی کو گود میں لیے بیٹھا رہا۔ اس کی ساس نے اسے میری گود سے لیا تو مجھے احساس ہوا کہ کتنا وقت گزر گیا تھا۔ مریم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک جذباتی وقت سے گزر رہی تھی۔ میں ہسپتال سے ہی گھر چلا آیا تھا۔ بچی کے بعد مریم مزید مصروف ہو گئی۔ وہ بہت کم آیا کرتی۔ اس کے چہرے پر وہ پہلے جیسی رونق نہ رہتی تھی۔ اس کی پھپھو نے اس سے ایک دو بار پوچھا بھی، مگر وہ ٹال گئی۔ اس نے بچی کا نام اپنی ماں کے نام پر سفینہ رکھا تھا۔ مریم جب بھی گھر میں آتی، میں زیادہ وقت اس کی بچی کے ساتھ گزارتا۔ مریم اپنے باپ اور اپنی بیٹی کا پیار دیکھ کر مسکرا دیتی۔ آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، لہٰذا میں سستی کے ساتھ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میری بہن صبح سے مجھے 2 سے 3 بار آوازیں لگا چکی تھی کہ میں اٹھ کر ناشتہ کروں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل گھبرایا ہوا تھا اور کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ آج چونکہ چھٹی کا دن تھا، لہٰذا مجھے دفتر نہ جانا تھا۔
ویسے تو میں دفتر جانے کے اوقات سے بھی بہت پہلے اٹھ جایا کرتا تھا اور کچھ وقت اپنی بہن کے ساتھ گزارا کرتا، مگر آج چھٹی ہونے کی وجہ سے میں بستر سے باہر ہی نہ نکلا تھا۔ تب ہی اچانک میرے فون پر کال آئی۔ نمبر مریم کے سسر کا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کی ساس کی آواز سنائی دی۔ اس نے مجھے پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، لہٰذا آپ ہمارے گھر پہنچ جائیں، اور کھٹ سے فون بند کر دیا۔ میں حیران و پریشان اس کے الفاظ پر غور کرتا رہا۔ ایک لمحے کو تو مجھے سمجھ نہ آیا، اور جیسے ہی اس کے الفاظ سمجھ آئے میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی تھی وہ؟ مریم اپنی چھوٹی سی بچی کو چھوڑ کر خودکشی کیوں کرے گی؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس صبح ایسی اطلاع سننے کو ملے گی۔ میرا دل کانپ رہا تھا جبکہ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کہیں یہ کوئی مذاق تو نہ تھا؟ میں نے دوبارہ اس نمبر پر کال ملائی تو اب کہ مریم کے سسر نے فون اٹھایا۔ اس نے بھی وہی کہا کہ مریم اس دنیا میں نہیں رہی اور اس نے خودکشی کر لی ہے۔ میں فوراً ہی اپنی بہن کی جانب دوڑا اور اسے تمام حقیقت بتا کر اپنے ساتھ مریم کے سسرال کی طرف چل پڑا۔ راستہ زیادہ طویل نہ تھا مگر بڑی مشکل سے کٹا۔ میرا دل کسی طور قابو میں نہ آ رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ مریم اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی تھی؟ اگر اسے کوئی مسئلہ یا کوئی پریشانی تھی تو اس نے مجھ سے کیوں نہ رابطہ کیا؟ اس کا باپ ابھی مرا نہیں تھا، زندہ تھا۔ وہ ایک بار تو مجھے آواز دیتی، ایک بار مجھے پکارتی تو صحیح۔ میں تمام راستے اسی پریشانی میں مبتلا رہا کہ کہیں مجھ سے مریم کے معاملے میں کوئی غفلت تو نہیں ہو گئی۔ مجھے اس کے سسرال جا کر دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کو وہاں کسی چیز کی کمی تھی یا کہیں وہاں پر وہ دکھی تو نہ تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی بھی درد دکھ نہ بانٹا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے مجھ سے کبھی کوئی فرمائش اور خواہش کر کے مجھے تنگ نہ کیا تھا۔ وہ ایک فرما بردار بچی تھی جو خود سے زیادہ میرا اور اپنی پھپھو کا خیال رکھا کرتی تھی، مگر نہ جانے اس پر ایسی کیا قیامت گزری تھی کہ اسے خودکشی جیسا بڑا قدم اٹھانا پڑا۔ میں جو ہی مریم کے سسرال پہنچا تو میری بیٹی کی لاش زمین پر پڑی تھی، جبکہ داماد اس کے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ اس کے والدین رو رہے تھے کہ ہمارا بچہ صدمے سے بے ہوش ہے۔ میں بچی کی لاش گھر پر لانے لگا تو ساس بولی، بچی کا جنازہ اس کے شوہر کے گھر سے ہی اٹھے گا۔ مجھ میں تو کچھ کرنے کی ہمت نہ تھی، جیسے میرے جسم سے کسی نے جان نچوڑ لی ہو۔ میں ضبط کے آخری مراحل پر تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں دھاڑیں مار مار کر رو دوں۔ جب مریم چھوٹی تھی تو اس کی ماں اسے چھوڑ کر چل بسی تھی، جبکہ اب مریم اپنی معصوم بچی کو چھوڑ کر گئی تھی۔ جب میری بیٹی کو غسل دینے لگے تو ظالم ساس کو اس وقت بھی رحم نہ آیا۔ بولی، اس کا تو جسم اکڑا ہوا ہے، تیز بلتے پانی سے غسل دے دو۔ میں نے لاکھ منع کیا مگر اس عورت نے میری ایک نہ سنی۔ میں بے بس اور مجبور کھڑا دیکھتا رہا، کچھ نہ کر سکا۔ وہ میرے سامنے کھولتا ہوا پانی اندر لے گئی جہاں مریم کو غسل دیا جا رہا تھا، مگر اسی وقت سانس چلاتی ہوئی باہر آئی اور اندر سے اللہ اکبر کی آوازیں مجھے سنائی دینے لگیں۔ میں بھاگ کر اندر گیا تو قدرت کا انصاف دیکھ کر سجدے میں گر پڑا، کیونکہ ابلتے ہوئے پانی کا اڑتا دیچکا اس کی بیٹی پر جا گرا تھا، جبکہ مریم اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ حیران نظروں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اس کی نند بے انتہا چیخ اور چلا رہی تھی۔ اب مریم کی طرف کسی کا دھیان نہ تھا، بلکہ سب اس کی نند کو بچانے میں لگے تھے۔ مریم کا سسر فوراً ہی گاڑی نکال کر اپنی بیٹی کو ہسپتال لے کر چلا گیا۔ مریم کا شوہر حیران نظروں سے مریم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ میں اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر کافی دیر سجدے سے ہی نہ اٹھ سکا۔ میں اپنی بہن کے ہمراہ اسی وقت مریم کا ہاتھ پکڑ کر اور اپنی نواسی کو اٹھا کر وہاں سے چلا آیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مریم کو گھر لا کر میں نے اسے پانی پلایا اور اس سے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری ساس ایک لالچی عورت ہے۔ آپ نے شادی پر اس قدر جہیز دیا اور ضرورت کا ہر سامان دیا تھا، مگر ان کا دل نہ بھرا، ان کا لالچ ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی انہوں نے مجھے مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میں اپنے باپ سے مزید پیسے لے کر آؤں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تمہارے باپ کو اپنا گھر تمہارے نام کر دینا چاہیے، کیونکہ تم اس مکان کی اکلوتی وارث ہو۔ میں آپ کو کیسے آ کر کہہ دیتی کہ آپ یہ مکان میرے نام کرتے، جبکہ آپ اور پھپھو یہاں رہ رہے تھے۔ میں نے ان کو انکار کر دیا کہ میں ان کی کسی بھی بلیک میلنگ کا شکار نہ ہوں گی، اور اپنے باپ سے جا کر نہ تو پیسہ مانگوں گی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی جائیداد مانگوں گی۔ اس لیے انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جاننے والوں میں ایک لڑکی کو طلاق ہو گئی تھی جو بہت ہی امیر و کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی اس لڑکی سے کریں گے تاکہ ان کے ہاتھ میں زمین اور جائیداد بھی آ سکے۔ میں نے ان کو خوش رکھنے کے لیے بہت کوشش کی اور ہر پل ان کی خدمت میں لگی رہی، مگر انہوں نے مجھے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ میرے شوہر کے سامنے تو مجھ سے اچھا سلوک کرتی، مگر اس کے جاتے ہی وہ اپنی اصلیت پر اتراتی۔
میں نے اپنے شوہر کو بھی بتانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری بات پر اعتبار نہ کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ صرف اس کے سامنے ہی ہوا کرتا تھا۔ میں اسے یقین نہ دلا پاتی تھی، اور ویسے بھی میں نے زیادہ زور نہ دیا، اپنی ساس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ ایک دن اس حد تک چلی جائیں گی کہ میرے قتل کے در پہ ہو جائیں گی، تاکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی اس امیر لڑکی سے کر سکیں جو طلاق یافتہ تھی۔ انہوں نے میرے شوہر پر زور دیا تھا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مگر میرے شوہر نے صاف انکار کر دیا۔ تو میری ساس نے مجھے ایسی دوا پلائی کہ جس کی وجہ سے میرا جسم بالکل سن ہو گیا اور میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ مجھے خود بھی یہی لگا تھا کہ جیسے میں مر گئی ہوں۔ انہوں نے ساتھ ہی میرے شوہر کو بھی ایسی دوا پلائی تھی کہ وہ بھی اپنے حواس کھو بیٹھا تھا، مگر اس کی حالت میری نسبت کافی بہتر تھی۔ میرے کانوں میں آوازیں تو آ رہی تھیں، مگر میں بولنے اور ہلنے سے قاصر تھی، اور اس کے بعد میں بالکل ہی میٹھی اور گہری نیند سو گئی۔ اس نے شاید آپ سب کو یہی اطلاع دی تھی کہ میں مر گئی ہوں، اور میرے کفن دفن کا انتظام شروع کر دیا، کیونکہ مجھے دفنانے کے بعد بآسانی میرے شوہر کی دوسری شادی ہو سکتی تھی۔ میرے شوہر کو بھی یہی بتایا گیا تھا کہ مریم اب اس دنیا میں نہیں رہی، اور اس کو ایسی دوا دے دی گئی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر نہ جا سکے، کیونکہ اگر وہ مجھے ہسپتال لے جاتا تو شاید ڈاکٹرز کو معلوم ہو جاتا کہ میں زندہ تھی۔ وہ تو خود نیم بے ہوش حالت میں پڑا تھا۔ سب کو یہی لگا کہ میں مر گئی۔ جب مجھے نہلانے لگے تو مجھ پر ڈالنے سے پہلے ہی نند پر گرم پانی گرا تو وہ چیخ اٹھی، اور اس کی چیخوں کی آواز سے میں ہوش میں آ گئی اور میری حالت بہتر ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے زندہ ہی دفنانے کا ڈرامہ رچایا تھا، یا شاید اسے بھی یہی لگا ہو کہ میں واقعی مر چکی ہوں۔ میں نے آپ کو اسی لیے تمام باتیں نہیں بتائیں کہ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ نے پہلے ہی پوری زندگی بہت دکھ اٹھائیں۔ اماں کی موت کا غم ہم سب کے لیے کتنا بھاری تھا، یہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ میں نے ہر پل آپ کی آنکھوں میں تکلیف اور دکھ دیکھا، لہٰذا میں آپ کو اپنی وجہ سے مزید تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر میرا دل تڑپ اٹھا۔ بھلا میری بیٹی کی تکلیف سے زیادہ میرے لیے کیا دکھ کی بات تھی؟ تو مجھے ایک بار بتا تو صحیح مریم، میں تمہیں کبھی بھی ظلم برداشت نہ کرنے دیتا۔ ایک گھر تو کیا، میرے بس میں جو کچھ ہوتا میں تمہارے نام کر دیتا۔ مجھے معلوم تھا آپ یہی کریں گے بابا، اس لیے تو میں نے آپ کو نہ بتایا۔ میں آپ سے یہ گھر کیسے چھین سکتی تھی؟ یہاں پر ماں کی یادیں موجود ہیں، یہاں پر آپ نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا ہے، تو میں ایک پل میں آپ سے یہ گھر کیسے چھین کر اپنی ساس کے نام کر دیتی؟ ویسے بھی ان کا تقاضا غلط تھا، میں ان کی کسی بھی غلط بات کو ماننے کو تیار نہ تھی۔ مریم کی آپ بیتی سن کر میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی ساس نے جو ظلم کیا تھا اس کا صلہ اسے مل گیا۔ اس کی بیٹی بری طرح جلس گئی تھی، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔ جب اللہ نے انصاف کر دیا تو میں نے بھی چپ سادھ لی، ورنہ میرا یہی ارادہ تھا کہ ان پر پولیس کیس کروا دوں اور مریم کی ساس کو جیل کی ہوا کھانی پڑے، مگر میں نے رب کی رضا کی خاطر درگزر سے کام لیا۔ اگر مریم کو ہوش نہ آتا اور اسے ایسے ہی دفن کر دیا جاتا تو کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اس کی نند کی طبیعت سنبھلی تو اسے گھر بیچ دیا گیا۔ تب مریم کے شوہر اور سسر کو مریم کا خیال آیا تو وہ اسے لینے چلے آئے۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی نے مریم کے ساتھ اتنا کچھ غلط کر رکھا ہے۔ مجھے مریم کو دواؤں کھلانے کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں۔ مریم کا سسر میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا تھا، جبکہ اس کا بیٹا تو میرے پیروں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ میں مریم کو دل و جان سے چاہتا ہوں، اور اپنی بیٹی سفینہ میں بھی میری جان بستی ہے۔ ایسے میں مریم کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے معلوم تھا کہ اماں مریم کو تنگ کرتی ہے، مگر میں نے یہ ایک روایتی ساس بہو والا جھگڑا ہی سمجھا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری ماں دولت کے لالچ میں اس قدر اندھی ہو جائے گی کہ وہ میری بیوی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ مریم کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے دوں گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تو میں نے اس کو پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ میں ان دونوں باپ بیٹا کو معاف تو کر سکتا تھا، مگر دوبارہ ان پر اعتبار نہ کر سکتا تھا۔ میری بیٹی کبھی بھی تم لوگوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں جائے گی۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا اور مریم کی جانب دیکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ میرے فیصلے سے روگردانی نہیں کرے گی اور میری بات مانے گی۔ آپ حق بجانب ہے، اگر کسی کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا جاتا تو اس کا یہی تقاضا ہوتا۔ مریم کا سسر بولا تھا، اگر تم میرے اس گھر میں گھر داماد بن کر رہنا چاہو تو رہ سکتے ہو۔ میں کچھ سوچ کر بولا تھا۔ میری بات سن کر مریم اور اس کا شوہر دونوں ہی چونک پڑے۔ ہاں، یہی بہتر ہے۔ مریم کا سسر کچھ دیر بعد بولا تو میں نے اطمینان بھری سانس لی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میری مریم میری نظروں کے سامنے زیادہ خوش رہ سکتی تھی۔
دوستو اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔